بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، میری امت میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ حدیث رسول کی روح سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مزاج میں دین کے حوالے سے بہت سختی تھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ مقرر کر دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سختی کی بنا پر کچھ لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے گلہ شکوہ بھی کیا تھا۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میرے باپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو ان کے پاس فلاں فلاں آدمی آئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت مزاج آدمی کو ہم پر خلیفہ مقرر کر دیا ہے، تو کل جب آپ اپنے رب سے ملیں گے تو اسے کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، لوگو مجھے بٹھا دو، اور کہا، کیا تم اس بات پر مجھے اللہ سے ڈرا رہے ہو؟ تو سنو، میں کہوں گا، اے اللہ، میں نے ان پر ان میں سے سب سے بہتر شخص کو خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین کے معاملات میں اس سختی کا بہت اچھا اثر ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ تمام فتنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور ہر اٹھنے والا فتنہ اپنی موت آپ مر جاتا تھا۔ پھر لوگوں نے بھی ان کے دور خلافت میں پرسکون زندگی بسر کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج یا عمرے کے سفر میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص اپنی سواری کو بھگاتے ہوئے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ اسے دور ہی سے آتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا گمان ہے کہ یہ آدمی ہماری تلاش میں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ہم نے اپنی سواریوں کو آرام کی غرض سے بٹھا دیا اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے۔ جب وہ سوار ہمارے پاس آیا تو اس نے مجھے کہا، آپ عمر ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ اس نے کہا، پانی کے پاس کھڑے لوگوں کا گمان تو یہ تھا کہ ابھی ابھی عمر رضی اللہ عنہ یہاں سے گزرے ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے تو وہ نوجوان رونے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر تجھے کوئی چٹی پڑ گئی ہے تو ہم تیری مدد کریں گے، اور اگر تجھے کسی سے خوف ہے تو ہم تجھے امان دیں گے۔ اگر تو نے کسی کو قتل نہیں کیا اور اگر تو کسی قوم کی ہمسائیگی سے ڈرتا ہے تو ہم تجھے کسی اور جگہ بھیج دیتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں بنو تمیم کا ایک فرد ہوں، اور میں نے ایک دفعہ شراب پی تھی تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے مجھے کوڑے مارے اور میرا منہ کالا کر کے مجھے لوگوں میں گھمایا اور 7 لوگوں سے کہہ دیا کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کھائے نہ پیے اور نہ ہی کوئی شخص اس کے پاس بیٹھے۔ میں نے ان کے اس رویے کی وجہ سے ارادہ کیا ہے کہ ان 3 باتوں میں سے کوئی اختیار کر لوں، میں تلوار پکڑوں اور ابو موسیٰ کا کام تمام کر دوں، یا پھر مشرکین کے پاس چلا جاؤں اور ان کے ساتھ کھاؤں پیوں، یا پھر آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ مجھے ملک شام کی طرف بھیج دیں، کیونکہ وہاں مجھے کوئی نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی باتیں سن کر رو پڑے اور فرمانے لگے، بلا شبہ میں دور جاہلیت میں لوگوں میں سب سے زیادہ شراب پیتا تھا، اور یہ شراب نوشی زنا کی طرح تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں تجھے جلا وطن کر دوں، اور نہ ہی مجھے یہ بات پسند ہے کہ کوئی مسلمان شخص دوبارہ مشرکین کے ساتھ جا ملے، اگرچہ مجھے اتنا مال دیا جائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے نام پیغام لکھا،
फला बिन फला तमीमी ने मुझे आपके बारे में ऐसी ऐसी खबर दी है, अल्लाह की कसम आइंदा अगर आपने ऐसा किया तो मैं ज़रूर आपको आपका चेहरा काला करके लोगों में घुमाऊंगा। अगर आप मेरी बात की तस्दीक करना चाहें तो ज़रा दोबारा इस तरह करके देखें और लोगों को हुक्म करें कि वो इसके साथ खाएं पिएं और उठें बैठें, और अगर ये शख्स शराब नोशी से तौबा कर ले तो इसकी गवाही भी कबूल करें। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने इसे एक कीमती हला और 200 दिरहम देकर रुखसत कर दिया। इस वाक़े से मालूम हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने अफरात-ओ-तफरीत से बचते हुए अमीर व मामूर दोनों को शरई हदूदो क़यूद में रखा। ना तो शरीयत में शराब नोशी की इजाज़त है और ना ही शरीयत में शराब खोर की ये सज़ा है कि इसका मुंह काला करके इसे लोगों में घुमाया फिराया जाए और दीगर लोगों को इससे ताल्लुकात ख़त्म करने का कहा जाए।